بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ ایک صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کر کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، میں روزے کی حالت میں تھا کہ میری بیوی گھر سے باہر کسی کام سے جانے لگی۔ جب اس کی پنڈلیوں پر میری نظر پڑی تو مجھ سے رہا نہ گیا اور میں نے اپنی بیوی سے اپنی حاجت پوری کی۔ یہاں پہلے ہمیں آج کے دور پر متوجہ ہونا پڑے گا کہ آج کے دور میں لوگ موبائل، ٹیلی ویژن پر بیہودہ تصویریں اور فلمیں دیکھتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو وہ فحش عورتیں اچھی لگنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ایسے لوگ اپنی بیوی کو وقت دینے کی بجائے موبائل اور انٹرنیٹ پر زیادہ وقت برباد کرتے ہیں، جس وجہ سے یہ مرد اپنی بیویوں کو وقت دینے کی بجائے انٹرنیٹ اور دوسرے بیہودہ ذرائع پر اپنا وقت صرف کرنا شروع کرتے ہیں۔ اس وجہ سے گھروں میں لڑائیاں، جھگڑے عام ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس طرح مرد اپنی بیویوں سے بیزار ہو جاتے ہیں اور مرد کو جو رغبت اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہوتی ہے وہ رغبت ختم ہو جاتی ہے۔ میاں بیوی میں رغبت کا ختم ہو جانا ان مردوں اور عورتوں کی سزا ہوتی ہے جو بد نگاہی سے پرہیز نہیں کرتے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ آپ کو باہر کے لذیذ کھانے کا چسکا پڑ جائے تو آپ کو گھر کی پکائی ہوئی چیز کبھی بھی پسند نہیں آئے گی۔ باہر کے کھانے سے ایک تو انسان کے پیسے ضائع ہوتے ہیں، دوسرا آپ کی صحت بھی جلد خراب ہوتی ہے۔ اسی طرح جب کسی انسان کو بازاری عورتوں کو دیکھنے کا چسکا لگ جائے تو اس کو اپنی بیوی اچھی نہیں لگتی، وہ جلد ہی اپنی صحت سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ حرام کاری کرنے والے آدمی کا گھر تباہ و برباد ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کو اپنی بیوی میں انٹرسٹ نہیں رہتا، یعنی رغبت نہیں رہتی۔ صحابہ کرام اپنی نظروں کی حفاظت کیا کرتے تھے، تو جب بیوی کی پنڈلی پر نظر پڑنے سے رہا نہ گیا، اب آپ سوچئے کہ صحابہ کرام اپنی بیویوں سے کتنا پیار کرتے تھے۔ آج کل کے دور میں اتنی رغبت رکھنے والا کوئی نہیں۔ ہمیں چاہیے ہم اپنے گھروں کو پاکیزہ بنائیں۔ عورتوں کے لیے یہ مشورہ ہے کہ اگر ان کے خاوند سے کوئی بیہودہ حرکت ہو بھی جائے تو اللہ کے واسطے روزے قیامت تک اپنی اولاد کو اس پر عمل نہ کرنے دیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ ہم صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک بندہ تشریف لایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگا، اے اللہ کے نبی، میں ہلاک ہو گیا ہوں۔ رسول اللہ نے دریافت کیا، کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ؟ تم کیوں ایسی باتیں کر رہے ہو؟ اس نے عرض کی، اے اللہ کے نبی، میں روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے جمع کر بیٹھا ہوں۔ رسول اکرم نے اس بندے سے پوچھا، تیرا کوئی غلام ہے تو اس کو اس کے کفارے میں آزاد کر دے۔ اس بندے نے جواب دیا، اے اللہ کے نبی، میرے پاس کوئی غلام نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو مسلسل 2 مہینے روزے رکھ سکتا ہے؟ اس بندے نے جواب دیا، اے اللہ کے نبی، میرے سے 2 مہینے روزے نہیں رکھے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم 60 بندوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ اس نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، میرے پاس تو اتنی رقم نہیں کہ میں اتنے بندوں کے کھانے کا بندوبست کر سکوں۔ اس کے بعد وہ شخص کافی دیر تک پریشانی کی حالت میں بیٹھا رہا۔ تھوڑی دیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایک کھجوروں کا ٹوکرا پیش ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا کہ وہ سائل کہاں ہے؟ اس بندے نے جواب دیا، جی حضور، میں حاضر ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے سے فرمایا کہ یہ تھیلا لے جاؤ
اور غریبوں میں خیرات کر دو۔ وہ صحابی کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، میں یہ کھجوریں کس کو خیرات کروں؟ مجھ سے محتاج تو اس پوری بستی میں کوئی نہیں۔ اس بات پر رسول اللہ مسکرانے لگے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ حضور اکرم اتنا ہنسے کہ آپ کی داڑھ مبارک بھی نظر آنے لگی، اور رسول اللہ نے فرمایا، اے بندے، اس کھجوروں کے تھیلے کو اپنے گھر لے جاؤ اور اپنے گھر والوں کو کھلا دے، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اس واقعے کے بعد اللہ پاک نے وہی نازل کی، تمہارے لیے روزوں کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے، وہ تمہاری پوشاک ہیں اور تم ان کی پوشاک ہو۔ اللہ کو معلوم ہے کہ تم اپنے حق میں خیانت کرتے تھے، جو اس نے تمہارے حال پر رحم کیا اور تمہیں معاف فرما دیا۔ بس آپ روزوں کی راتوں میں بے شک ان سے مباشرت کیا کرو، اور جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے وہی چاہا کرو۔ درج بالا آیت کریمہ میں بڑے واضح انداز سے ماہ سیام میں صرف رات کے اوقات میں ہی جمع کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اگر کوئی حالت روزہ میں جمع کرتا ہے تو اس کے کفارہ اور قضا واجب ہوگی۔ قضا کا طریقہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کے بعد ایک روزہ رکھا جائے، جبکہ کفارہ کا طریقہ یہ ہے کہ جس شخص پر کفارہ واجب ہے اگر قدرت رکھتا ہے تو یہ غلام آزاد کرے۔ آج کل چونکہ غلام کا خاتمہ ہو چکا ہے، لہذا کفارے کی یہ صورت غیر مؤثر ہے، اس لیے 7 دن کے مسلسل روزے رکھے یا پھر 60 مساکین کو اس درجے کا کھانا کھلائے۔ قرآن پاک میں ہے کہ اپنی حیثیت کے مطابق اپنے عزیز و اقارب اور غریبوں پر خرچ کیا کرو۔ حدیث نبوی ہے، جہنم کی آگ سے ہر وقت اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کیا کرو۔ جب تمہیں غصہ آئے تو زیادہ سے زیادہ صدقہ کیا کرو، کیونکہ صدقہ انسان کے غصے کو بڑی جلدی ٹھنڈا کرتا ہے۔ جب انسان سے کوئی غلطی ہو جائے تو اسے چاہیے کہ فوراً سچے دل سے اللہ سے معافی مانگ لے، کیونکہ جب اللہ تم سے ناراض ہوتا ہے تو توبہ کے علاوہ تمہارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ توبہ کے بعد اللہ سے اپنی غلطی کی معافی کروانے میں بس صدقہ ہی کام آتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہر وقت کسی نہ کسی محتاج کو کچھ نہ کچھ دیتے رہیں، جس سے اللہ بھی راضی ہو جائے۔ رسول اللہ کا ارشاد مبارک ہے، دوزخ کی آگ سے بچنے کے لیے صدقہ بہترین ذریعہ ہے۔ اگر تمہارے پاس رقم نہیں تو کھجور لو، اس کو آدھا کر کے 2 حصوں میں تقسیم کر لو، ایک حصہ خود کھا لو اور دوسرے حصے کو کسی محتاج کو صدقہ کر دیا کرو۔ اس کھجور کے آدھا حصہ صدقہ کرنے سے اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ تم پر حرام کر دے گا۔ اگر کوئی غریب ہے تو اس کے لیے یہ عمل ہے، صاحب حیثیت کو چاہیے کہ اپنی طاقت کے مطابق صدقہ و خیرات کیا کرے، انشاءاللہ تعالی اس کے رزق میں اضافہ ہوگا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اللہ سود کو گھٹاتا ہے۔ سود خور کی عادت ہوتی ہے کہ وہ ہر وقت پیسے کو حاصل کرنے کے لیے روتا رہتا ہے کہ میرے پاس کوئی پیسہ نہیں بچا۔ نبی اکرم کا فرمان ہے کہ صدقات کو اللہ بڑھاتا ہے، دنیا و آخرت میں صدقات کو اللہ بڑھاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک ہمیں رمضان کی برکت سے معاف فرمائے اور ہمیں دن رات نیک اعمال کرنے اور برائیوں سے دور رہنے کی توفیق دے، آمین۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک سے سچی اور پکی محبت عطا فرمائے، آمین۔